یہ 22,000 کا لشکر تھا، اگر 22 لاکھ کا لشکر ہوتا تو میرے امام اصغر کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ میرے امام اکبر نے بھی کہہ دیا تھا، اے بابا جانی ہمیں پیاس کی شدت نہیں ہے، ہمیں پیاس کی بے چینی نہیں ہے، اے نانا اے بابا جانی ہم یہ چاہتے ہیں اپنی گودی میں ہمیں لے لو اور میدان کارزار میں جا کر یہ بتا دو کہ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور کوئی کہے میرا حسین پیاسا چلا گیا، نہیں، میں نہیں مانتا اس کو، میں نہیں مانتا کہ میرا حسین پیاسا چلا گیا۔ میرے حسین کے لبوں تک ترس گیا نہر فرات۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی، میرے حسین کے لب تک نہ آ پایا۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اگر آپ کو چاہے تو سنا دوں، اچھی بات ہے۔ بالکل حق۔ جو لوگ کہتے ہیں، اس لیے ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ مرثیاں پڑھنا حرام ہے۔ جی، مرثیاں پڑھنا حرام ہے۔ اب کون سی مرثیاں حرام ہیں؟ کہ چھوڑ دے ہم یتیموں کو ظالم ہو گئے، قتل دریا کنارے، ایسی ہے نا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ حرام ہے۔ اس میں ہمارے حسین کی مظلومیت ثابت ہو رہی ہے۔ ہمارا حسین کربلا میں مظلوم نہیں تھا، مجبور نہیں تھا، وہ تو نبی کے عشق میں مسرور ہے۔ بہت اچھے، کیا بات ہے۔ اب پتہ کیا چلا، کربلا میں 9 تاریخ کی بات میرے ذہن میں آئی، اگر کہو تو کہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو کہی گئی اس کے بعد نظر انداز کر دی گئی، مگر کوئی اگر ضعیف حدیث ہمیں ملتی ہمارے آقاؤں کی تعریف میں تو اس کو ہم صحیح مان لیتے ہیں، ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں، مطلب صحیح مان لیتے ہیں۔ ایک شخص آیا تھا 9 تاریخ کی شام میں، یہ تو میدان کارزار کا جو منظر آیا وہ 10 تاریخ کو آیا نا، 9 تاریخ کی شام میں ایک سائل بن کر حضرت امام حسین سے کہا، میرے حسین مجھے پانی کی حاجت ہے۔ کیا کہا؟ مجھے پانی کی حاجت ہے۔ تو میرے حسین مسکرائے، کہا کہ نادان، ارے 7 تاریخ سے پانی بن رہے ہمارے بچوں کے لیے، تجھے پانی کہاں سے دیا جائے؟ جی، تجھے پانی کہاں سے دیا جائے؟ تو وہ چل دیا اور کہا کہ حسین کل میدان محشر کے دن آپ کے بھائی، آپ کے بابا اور آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور میرا رضا کیا کہتا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب، آپ بول تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جب اس نے کہا حضور آپ کی شکایت کریں گے، تو میرے حسین نے بازو پکڑ لیا، بھئی شکایت کیوں کرے گا میرے بابا سے، میرے نانا سے، میرے بھائی سے؟ تو کہا کہ پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ آپ کے نانا کے پاس پہنچا، ایک سوال کیا، انہوں نے میرے سوال کو رد نہیں کیا، پورا کر دیا، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہم آپ کے بابا کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی ہمارے سوال کو پورا کیا، رد نہیں کیا، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہم آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی بارگاہ میں پہنچے،
انہوں نے بھی ہمارے سوال کو رد نہیں کیا، پورا کر دیا۔ بھائی حسین کل میدان محشر کے دن ہم آپ کے بزرگوں سے شکایت کر دیں گے، امام حسین کی بارگاہ میں ہم پہنچے تھے، بھائی حسن سے کہہ دیں گے امام حسن نے ہمارے سوال کو پورا کیا تھا، ہم بابا کی بارگاہ میں کہہ دیں گے بابا نے بھی ہمارے سوال کو پورا کیا تھا، ہم نانا سے کہہ دیں گے نانا نے بھی ہمارے سوال کو پورا کیا تھا، مگر یا رسول اللہ ہم آپ کے نواسے حسین کی بارگاہ میں گئے تو میرے حسین نے تمہارے سوال کو پورا نہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ارے ہمارے نانا سے ہماری شکایت مت کرنا، ہمارے بابا سے ہماری شکایت مت کرنا، ہمارے بھائی سے ہماری شکایت مت کرنا، ہمارے والدہ فاطمہ سے ہماری شکایت مت کرنا، تجھے پانی کی حاجت ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت امام حسین نے اس کے بازو کو پکڑا تھا اور اپنے خیمے کے اندر رہ گئے۔ تاریخ یہ گواہ و شاہد ہے حضرت امام حسین نے اپنا دہنے پیر کی رانی کے زمین کربلا پر ماری، قسم خدا کی نہر فرات کا پانی جاری ہو گیا۔ میرے حسین نے فرمایا جتنا چاہا اتنا پی لے، اور جب اہل خیمہ نے دیکھا تو پتہ یہ چلا اہل خیمہ کے لوگ دوڑ پڑے، ارے خیمے کے اندر پانی ہو گیا، پانی آ گیا۔ میرے حسین نے فرمایا تھا اے ہمارے گھر والوں یہ پانی تمہارے لیے نہیں، یہ سیدوں کی شان نہیں ہے کہ بریانی کے بعد ہوا پانی مانگے، یہ سائل کی شان ہے کہ ہم نے پانی دے دیا تو پتہ یہ چلا ہے۔ اور میرے حسین نے وہاں پر ایک بات اور بھی کہی تھی اے میرے گھر والوں اگر تم چاہتے ہو یہ نہر فرات کا پانی پینے کے لیے اس کو پی لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نانا کے ہاتھ سے نہر فرات کا پانی بلکہ آب زمزم اور جانے کے نانا کے ہاتھ سے آب کوثر کا جام پیے تو یہ پانی چھوڑ دے، تو میرے خاندان والوں نے کہا تھا، میرے حسین کے چاہنے والوں نے کہا تھا بارے حسین یہ پانی کیا اہمیت رکھتا ہے، اب تو ہم نانا کے ہاتھ سے آب کوثر پیتے ہوئے نظر آئے۔ تو جب 9 تاریخ کو پانی مل گیا چاہتے تو پی سکتے تھے، مگر میرے حسین نے پانی نہیں پیا۔ تو میں اپنے موضوع پر آؤں، حسین کیا ہے، حسین کی سخاوت کیا ہے۔ آج آپ اپنے دروازوں پر یا حسین یا حسین یا حسین 3 مرتبہ کاغذ کے پرچے پر لکھ کر اور دروازے پر لگا دو تو شیطان نہیں آتا جی۔ یہ حسین کی نام کی برکت ہے۔ اور جانتے ہو جس کے دروازے پر یا حسین لکھا ہوتا ہے تو نہ ابو والا شیطان آتا نہ دنیا والے شیطان آتے۔ یہ ہمارے تجربے کی بات ہے۔ امام حسن حسین دور و دراز گھومتے پھرتے پھراتے چلے گئے، یا کسی سفر پر تھے، بھوک لگی، کربلا کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ کربلا کا مہینہ نہیں، اگر جب آپ پانی پیئے حضرت امام اصغر کی پیاس کو یاد کر لو تو قسم خدا کی پانی وہ تم کو نقصان نہیں کر سکتا اور ثواب بھی آپ کو ملے۔ ایک دروازہ ایک گھر پایا چھوٹا سا، تو جب گھر پایا تو پتہ یہ چلا، دستک دی تو ایک بوڑھی آواز آئی، بوڑھی عورت کی آواز، کون؟ تو کہا کہ مائی دروازہ کھول ہم تیرے مہمان ہیں، مائی کھول دروازہ ہم تیرے مہمان ہیں۔ جب مائی نے دروازہ کھولا تو بڑے خوبصورت دونوں بچے، عمر چھوٹی سی ہے، آپ کی عمر چھوٹی ہے، تو پتہ یہ چلا اس ضعیفہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہو؟ کہا کہ ہمیں حسن حسین کہتے ہیں۔ تو کہا کہ مائی ہمیں بھوک لگی کہ گھر میں کچھ کھانے کو ملے گا؟ میرے پیارے ذرا غور کرو، جب کربلا کے میدان میں میرے حسین کو قتل کرنے والے، میرے حسین کا ذبح کرنے والے کون لوگ تھے جانتے ہیں آپ؟ مسلمان تھے۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے حسین کو ذبح کرتے وقت۔ وہ مسلمان تھے، ان کو آج ہم مسلمان کہتے ہیں، آج ہم ان سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی نے فرما دیا جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے فرما دیا جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔
اور کبھی آپ نے ایک بات اور سوچی کہ سردار جنت کے سردار امام حسن حسین کو ہی کیوں بنایا؟ اس میں بھی ایک راز انشاءاللہ وہ بھی دے دوں گا آپ کو۔ تو جب عورت نے کہا کہ بیٹا گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں، گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں، تو فرمایا حضرت امام حسین کی نظر ایک بکری پر پڑ گئی، تو حضرت امام حسن سے کہا بھائی بکری ہے دودھ دولو۔ جیسے ان کے امام حسین کے کارخانے سے ہی بکری پیدا ہوئی کی گئی ہے، وہ دودھ دینے کے لائق نہیں تھی، دودھ دینے کے لائق نہیں تھی۔ امام حسن نے کہا بھائی امام حسن اس کو دولو، اس کا دودھ پی لو۔ پوچھا مائی کیا ہم اس بکری کے دودھ کو نکال سکتے ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت مسکرائی، کہا کہ بیٹا یہ دودھ دے نہیں سکتی۔ تو کہا کہ تم اجازت دو ہم دودھ کو نکال لیں گے، اور تمہارا اجازت دینا تمہارا کام ہے، اس کا دودھ کا نکالنا ہمارا کام ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری زبان کو رد نہیں کرے گا۔ وہ عورت مسکرائی، کہا کہ بیٹا اگر دودھ نکالنا ہے تو نکال لو۔ تو تاریخ بتاتی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک برتن لیا اور دودھ دھونے لگے، اور بسم اللہ پڑھ کر جب دودھ دھوا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے اس عورت کے گھر کے اندر کوئی برتن نہ بچا، اس کے عورت کے گھر کے اندر کوئی بھی ایسا برتن خالی نہ بچا کہ جس میں دودھ گھر پر لیا جاتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور وہ پوری عورت جو ہے اب چہرہ حسین کا دیکھتی ہے، چہرہ حسن کے دیکھتی ہے، اور بکری کو دیکھتی ہے، اور برتنوں کو دیکھتی ہے، اور دودھ کو دیکھتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، حضرت امام حسن نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور کہا کہ اے مائی اگر کبھی زندگی پر خیر رہی تو تیری یعنی کہ اس کا ہم اس کا احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے نظر آئے۔ چلے گئے، عورت تو خوش ہو گئی، اس کے گھر کے اندر دودھ ہی دودھ ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا صاحب کچھ عرصے کے بعد میں وہی عورت مدینہ کی بازار میں آئی تھی، اور جب مدینہ کی بازار میں آئی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہچان لیا۔ کیسے نہ پہچانتے، کیسے نہیں پہچانتے؟ اور جانتے ہیں آپ حضرت امام حسین کا قاتل جب حضرت امام زین العابدین کی یہاں آیا رات میں مہمان بن کر، حضرت امام حسین کا قاتل جب مہمان بن کر آیا تو حضرت امام زین العابدین نے اس کی بہت خاطر کی، عزت سے نکالا، اور صبح کو ایک گھوڑا دیا اور کچھ پیسے دیے، اور جب صبح اس نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا، بولے پر یار رات میں نہیں پہچانا، ورنہ رات میں تین نظریں کیا کر دیتے ہمارے ساتھ۔ حضرت امام زین العابدین جب وہ چلنے لگا تو حضرت امام زین العابدین سے کہا اے امام زین العابدین کیا آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ تو میرے امام زین العابدین نے کہا تھا تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، تجھے تو میں قیامت تک نہیں بھول سکتا، تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، میں تجھے قیامت تک نہیں بھول سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ تو وہی تو ہے جو میرے بابا کا قتل کرنے میں ساتھ تھا، تو وہی تو تھا جو میرے بھائی کو قتل کر رہا تھا، تو وہی تو تھا میرے چاچا کو قتل کر رہا تھا، تو وہی تو تھا میرے جانساروں کو قتل کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا تھا جب آپ نے ہمیں پہچان لیا تھا تو آپ نے ہمارے ساتھ بھی بدلہ کیوں نہ لیا؟ تو میرے امام زین العابدین نے فرمایا تھا ارے وہ تیرے خاندان کا شعبہ تھا کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ میں دشمنی نبھائے، اور یہ ہمارے خاندان کا شعبہ ہے کہ دشمن بھی ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم اس کو عزت دیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حسین کے بچوں کی شان تھی۔ تو پتہ یہ چلا جب حضرت امام حسین نے اس عورت کو پہچانا، کہا کہ مائی تو نے مجھے پہچانا؟ بیٹا نہیں، کہا کہ ہم وہی ہیں جو عرصہ پہلے تیرے ہاں دودھ پی کر آئے تھے۔ جب یہ بات بتائی تو اس بوڑھا عورت کو یاد آ گئی، کہا کہ بیٹا ہاں، بولے چلو گھر ہمارے۔ 3 دن مہمان رکھا، اور 3 دن مہمان رکھنے کے بعد میں 1000 بکریاں دی، 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے۔ اور 3 دن کے بعد جب ضعیفہ عورت نے کہا بیٹا
اب مجھے گھر جانے کی اجازت دے دو. کہا کہ ابھی تو ایک بھائی کی تم نے خاطرداری دیکھی ہے, ابھی ہمارے بڑے بھائی کے گھر چلو. اور جب بڑے بھائی کے دروازے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ عورت کو لے کر پہنچے, اور جب اس ضعیفہ عورت کو بھائی حسین حسن نے دیکھا وہ بھی مسکرانے لگے. اے امام حسین بھائی ذرا یہ بتا دو کہ تمہیں کہاں سے مل گئی؟ کہا کہ یہ پرسوں کی آئی ہوئی ہے اور ہماری مہمان رکی ہوئی ہے. تو حضرت امام حسن نے فرمایا تھا اے میرے بھائی حسین تم نے کئی دن اس کو مہمان رکھا ہے؟ کہا کہ ہم نے 3 دن رکھا ہے, اس کو انعام و اکرام کچھ دیا ہے. کہا کہ بھائی ہم نے 1000 دینار دے دیے ہیں اور 1000 بکریاں دے دی ہے. تو میرے امام حسن نے کہا تھا چھوٹا ہو کر جب 3 دن مہمانی کروا سکتا ہے تو میں تو بڑا ہوں, میں یعنی کہ 6 دن تم کو مہمانی کرواتا ہوں. اور 6 دن عورت کو وہاں روکا اور روکنے کے بعد میں 2000 بکریاں دی اور 2000 دینار دیے اور کہا کہ مائی یہ بکریاں تیرے پاس زیادہ ہو گئی ہیں, کیا ہم تجھے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں؟ یہ وہ ہمارے حسین کا گھرانہ ہے, یہ وہ ہمارے حسین کا خاندان ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے. اور جب وہ عورت دیان کے دعا دیکھ کر ہو جا رہی تھی تو پتہ یہ چلا مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. تو یہ ہمارے حسین کا خاندان ہے, یہ ہمارے حسین کا گھرانہ ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے آپ دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ دوستوں سے بھی بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں. اب آؤ یہ 72 لوگ کیوں ہوئے؟ کربلا میں 82 بھی, تو ایک روایت میں 82 بھی ہے, ایک روایت میں 82 بھی ہے, مگر معتبر حدیثوں سے 72 ثابت ہوتا ہے. تو جب بہت سے لوگ جس بات کو مان لے وہی یس ہو جاتی ہے. یہ 72 لوگ کیوں؟ میرے حسین کا 55 کا زمانہ ہے اور جو درد میرے حسین نے کربلا میں سہا ہے صبح قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی. میں بتا نہیں رہا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نماز پڑھا رہے تھے, آپ سجدے پر, آپ پیٹھ پر سوار ہو گئے. جب پیٹھ پر سوار ہو گئے سجدے کے عالم میں, تو میرے حسین جب پیٹھ پر سوار ہیں تو میرے نبی نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا, طویل کر دیا. تاریخ بتاتی کہ میرے نبی نے 72 مرتبہ کہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. یہ تاریخ بتاتی ہے. اور جب نبی کے پیٹھ سے حسین اترے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حکم خدا بندی ہو گیا سجدے کو طویل کرنا؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں, اے لوگوں تمہیں دیکھنا چاہیے تھا میرا بیٹا حسین میری پیٹھ پر سوار ہے, اگر میں سجدے سر اٹھا دیتا تو میرا بیٹا گر جاتا اور اس کو تکلیف ہو جاتی, اس کو چوٹ ہو جاتی. میرے پیارے ذرا غور کرو, جب میرا نبی یہ نہیں چاہ سکتا کہ سجدے کو طویل کر دے اس لیے کہ میرا حسین زمین پر گرے گا تو چوٹ لگ جائے گی, اور جب کربلا میں میرے حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا تھا تو کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حسین آئے. یہ تیور ہوتے ہیں, تیور کہتے نہیں کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. فاطمہ الزہرا نے کہا بیٹا حسین یہ کیا کیا تم نے؟ نانا کے سجدے کو طویل کر دیا. نانا نماز کے عالم میں تھے, تمہیں بیٹا پیٹھ پر نہیں جانا چاہیے تھا. تو میرے حسین نے کہا تھا ماں فاطمہ اگر میں نانا کی پشت پر جب سوار تھا تو میرے نانا نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی تھی. حسین زندہ رہا تو کربلا کے میدان میں ایک ایک سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح